الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ طور کی شروع آیات سے لے کر آج جہاں تک پڑھا گیا، اس سے پہلے تک جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے چند باتوں کی قسم کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا، اس کے آنے میں شک نہ کرنا، اور وہ کیسا ہولناک دن ہوگا اس کی اللہ نے وضاحت فرمائی۔ نافرمانوں کے لیے کتنا سخت ہوگا کہ نہ وویلا شور مچانا کام دے گا، نہ صبر کرنا کہ صبر کرنے کی وجہ سے پریشانی کم ہو جائے، اس طرح کی کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان متقیوں کے حالات کیا رہیں گے، اس کو آج کی ان آیات میں اور آج جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں اللہ اہل متقیوں کے حالات اس دن کیا شاندار ہوں گے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات ونعیم، کہ متقی لوگ بے شک باغوں اور اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ کیا کر رہے ہوں گے؟ فاکہین بما آتاہم ربہم، ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا، وہ لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ باغوں اور چشموں میں ہونا یہ ایک نعمت، اور ان نعمتوں کو استعمال کرنا یہ ایک الگ نعمت ہے۔ دیکھیے دنیا میں اگر آپ شاندار سے شاندار محل میں پہنچ جائیں، شاندار سے شاندار نعمتوں میں ہو جائیں، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ ان نعمتوں کو استعمال بھی کر پائیں۔ جیسے ایک آدمی
بہت مالدار ہے، بے شمار اللہ نے اس کو دولت کے خزانے دیے ہیں، لیکن صاحب کھاتے ہیں تو دال اور اس کا پانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کر پا رہا ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کا استعمال بھی اللہ کی طرف سے اللہ کا ایک انعام ہوا کرتا ہے۔ اہل تقوی کو جو باغات اور نعمتیں ملیں گی وہ اس کو استعمال بھی کریں گے اور اللہ کا فضل سمجھیں گے۔ اور اسی طرح اللہ نے جو ان کو عذاب سے بچایا، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے انعام سمجھیں گے کہ ہم حقدار نہیں تھے، اللہ نے اپنی طرف سے ہمیں محفوظ کیا۔ اس کے بعد کلوا واشربوا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، کھاؤ پیو ہنیئا بما کنتم تعملون، کہا جائے گا خوب مزے لے لے کر کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، اسی وجہ سے میزبانی کے اصول آداب میں لکھا جاتا ہے یہ بات کہ اگر آپ نے مہمان کو بلایا تو اس کے سامنے نعمتوں کو رکھ کر اس کو ان کھانوں کی طرف رغبت دلائی جائے کہ جیسے اللہ نے نعمتوں میں پہنچایا، اور نعمتوں میں پہنچانے کے بعد اعلان بھی ہے کہ کھاؤ پیو مزے لے کر، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ اتنا کیوں کھا رہے ہو، جتنا کھا سکو اتنا کھاؤ۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین مسندوں پر تکیہ لگائے اہل جنت ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی رچا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ، آپ جنت میں چلے گئے لیکن دل میں خیال یہ ہے کہ میری اولاد جو صاحب ایمان تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے، اور جب جنت میں اولاد نہ ہو تو ایک درجہ انسان کو یہ قلق رہے گا کہ کاش کہ میری اولاد یا میرے ملنے جلنے والے، میرے ساتھ نسبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، جن کو میں دنیا میں اپنے قریب رکھا کرتا تھا، وہ میرے ساتھ ہو جائیں۔ دیکھیے، سب کے اعمال برابر نہیں ہوا کرتے، کسی کے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کے اعمال کم ہوں گے، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو۔ جنت میں داخلے کی شرط صاحب ایمان ہونا ہے۔ اگر اولاد صاحب ایمان نہیں ہے تب تو مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن صاحب ایمان ہے لیکن باپ کے اعمال کے برابر بیٹے کے حسن عمل نہیں ہے، تو اللہ ایسا نہیں کریں گے کہ باپ کے اعمال میں سے کچھ کم کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک مقام ہے کہ کسی نے اس مقام کو 600 روپے دے کر حاصل کیا، ایک مقام ہے کسی نے 400 روپے دے کر حاصل کیا، تو اب ایسا نہیں کیا جائے گا کہ 600 روپے والے کے 100 روپے کم کر کے بیٹے کو دے دیا جائے جس نے 400 روپے میں ایک مقام حاصل کیا ہے، اور دونوں کے 500 ہو جائے۔ نہیں، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ کریموں کے کریم ہے، جس کے اعمال یا جس کا مقام ایک درجہ کم ہے یا 2 درجہ کم ہے، اللہ اس کا مقام بڑھا کر اعلیٰ درجے والے کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی فضل ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی نسبت کو کسی اللہ والے سے جوڑ دو، اپنے آپ کو کسی کے اہل اللہ کے سپرد کر دو، اور کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں میں اٹھو بیٹھو، کہ آج نیک لوگوں کے ساتھ تمہیں تعلق تمہیں ہلکا محسوس ہوتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ اس تعلق کی بھی لاج رکھیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، اللہ ضرور ملائیں گے جس کو جس سے محبت ہوگی۔
اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے۔ رہن کس کو کہا جاتا ہے؟ مال رہن یا رہن چیز اس کو کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آیا کہ مجھے اتنا روپیہ قرضہ دے دو، آپ نے کہا بالکل دے دیں گے۔ آپ کو اپنی گھڑی یا کوئی قیمتی چیز میرے پاس رکھوانی پڑے گی رہن کے طور پر، اور جب آپ مجھ کو پیسہ دیں گے تو میں یہ قیمتی چیز آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کی جان میرے پاس رہن رکھی ہوئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں علم دیا، عزت دی، دولت دی، اولاد دیا، مال دیا، نہ جانے کیا کیا نعمتیں دیں، اور ان نعمتوں کو تم استعمال کر رہے ہو۔ یہ نعمتیں تمہارے پاس ادھار ہیں۔ عزت عزت کے مالک نہیں ہو، مال مال کے مالک نہیں ہو، اولاد اولاد کے مالک نہیں ہو، جان جان کے مالک نہیں ہو۔ غرض یہ کہ جتنی نعمتیں ہیں اس کے مالک نہیں ہو، وہ میں نے استعمال کرنے کے لیے دے رکھا ہے، اور تمہاری جان میرے پاس رہن رکھا ہوا ہے۔ اور اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جب تم مجھے اپنی جان کو صحیح سالم انداز میں پیش کرو گے۔ صحیح سالم انداز میں پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس کا حق ادا کیا، یعنی ایمان لائے اور ایمان کا حق ادا کیا، تو میں پھر اس کو اس کے بدلے جنت کے اندر عیش و آرام سے رکھوں گا۔ اور جس نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، تو دیکھیے اگر آپ سے میں نے ادھار مانگا تھا اور میں ادھار میں کمی بیشی کر کے واپس کروں تو مجھے غصہ آئے گا۔ اسی طرح اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں آپ ان میں کمی بیشی کر کے، کہ اللہ نے عقل دی تھی، خدا کی عبادت کر کے خدا کو پہچان، اللہ نے عزت دی تھی کہ دین کے لیے استعمال کر، اللہ نے عقل دیا تھا، اللہ نے سمجھ دی تھی، اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی تھی، اگر اس کو غلط طریقے پہ استعمال کیا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے امانت کے اندر خیانت کی ہے، تو اللہ اس جان کو پھر صحیح سالم نہیں لوٹائیں گے، بلکہ پھر جہنم میں جلنا ہوگا، غصے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ یہ مطلب ہے کل امرئ بما کسب رہین، کہ ہر ایک کی جان اللہ کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس زندگی کو صحیح سالم اللہ کو واپس کیا جائے گا تو اللہ اس جان کو آخرت میں آزادی دیں گے کہ جنت میں آزادی کے ساتھ رہے، اور وہ پھر جنت میں اطمینان اور خوشحالی کے ساتھ رہے گا۔ اور اگر ہم نے یا آپ نے یہ قرض، جو جان یا نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہم نے یہ قرض نہ اتارا تو پھر اللہ اس کو دوزخ میں اللہ قید کر کے رکھیں گے۔ یہ مضمون، یہ مطلب ہے اس آیت کا کل امرئ بما کسب رہین۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، ہم ان کو ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت اور نہ جانے کیا کیا دیں گے۔ بس یہ سمجھ لو جو دل خواہش کرے گا، خواہشوں کے پوری ہونے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا یتنازعون فیہا، کہ یہ لوگ وہاں آپس میں ایک نعمت لے کر دوسرے کو نعمت دیتے بھی ہوں گے، لیتے بھی ہوں گے، اور وہاں جو مشروب ملے گا اس مشروب سے، پینے کی چیز سے نہ تو عقل خراب ہوگی نہ دماغ خراب ہوگا، اور یہ چیزیں سرو کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے خادم بھی لگے ہوں گے، اور یہ لوگ جنت میں دنیا کے حالات کا مذاکرہ بھی کریں گے اور کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین،
ہم اس سے پہلے دنیا میں ڈر کر ہم نے زندگی کو جیا تھا، آج اس ڈر کی وجہ سے بڑے اطمینان سے ہم جنت میں ہیں، گویا کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو رہی ہے۔ اور فمن اللہ علینا، یہ ہمیں ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ٹوٹے پھوٹے کو قبول کر لیا، جہنم سے بچا لیا، خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ جنت میں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی نظر عنایت کہ اس نے ہمیں رسوا ہونے والے عذاب سے بچا لیا۔ یہ مضمون اہل جنت کے حالات اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار ہی نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا، تو دوزخ کے عذاب سے بچانے اور نعمتوں کے نوازے جانے کا وہ لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں سے، یعنی جس کے اعمال جس کا درجہ بڑھا ہے ان کے اعمال میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، اور ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت جو بھی ان کا دل چاہے گا دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایسے جام شراب پر دوستانہ چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے کہ جس شراب میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا، وہ شراب کیا بلکہ ایک مشروب ہوگا پھلوں کا جس میں نشہ نہیں ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کے ارد گرد وہ نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت نوجوان جسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، کیا کہیں گے؟ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے ہم پہلے جب اپنے اپنے گھر والوں یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ،
ہم اس سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو بڑا محسن ہے، اللہ ہی ہے جو بڑا بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔